السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين يا رب العالمين۔ 2021 کا آج آخری دن ہے، 31 دسمبر آج کی ڈیٹ ہے۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم تھوڑا سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، یا ان کی کوئی اہمیت ہوتی ہے جس کے مطابق ان ایام کو یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ زندگی ایک روانی کا نام ہے، جب تک مہلت موجود ہے اس چیز سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون سا دن ہے کہ جس کو ہم گزار رہے ہیں۔ ہم سب برف کے تاجر ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں، اور یہ سرمایہ حیات پگھل رہا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، اور ہر شخص اس بات کو جانتا ہے، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ لیکن بہرحال کچھ بریکس آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کیا کمایا، کہاں لگایا، اور کیا چیز اس نے اپنے لیے بچائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورۃ التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی۔ ابن آدم یعنی انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ يَا ابْنَ آدم، اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، سوائے اس کے جو تو کھا لے اور اس کو ہضم کر لے، ختم کر لے۔ او لبست فابلیت، یا جو کپڑے تو نے پہن لیے اور ان کو گلا دیا۔ اچھے سے اچھے کپڑوں کا بھی ایک وقت مقرر ہے نا، ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر انسان ان کو پھینک دیتا ہے، ریپلیس کر لیتا ہے۔ اور فرمایا او تصدقت فامضیت، یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے صدقہ کر کے اپنے لیے جاری کر لیا۔ تو ما قدم وما اخر، کیا پیچھے بھیجا اور کیا آگے بھیجا، یہی انسان کے ساتھ چلنے والا واقعہ ہے جو کہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ہر وقت اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں
کہ یہ مہلت عمر جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کتنی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کو معلوم ہے، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر کا جو آخری رکوع مشہور ہے، اس کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا سب سے بڑا ایک مجموعہ خوبصورت آتا ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا۔ تو چلیں، یہ آج 31 دسمبر ہے، ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم نے اس گزشتہ سال میں اپنے لیے کیا کمائی کی، اور وہ کمائی کہ جو واقعتاً میرے اور آپ کے کام آنے والی ہے، اور وہ کمائی اعمال کی کمائی ہے، اس پہ بھی کوئی شک نہیں۔ مال ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قبر تک ہے، کفن مال سے بنتا ہے، رشتہ دار ہیں وہ قبر تک چھوڑ آئیں گے، ساتھ جانے والے تو صرف اعمال ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمارا محاسبہ کریں گے۔ اور محاسبے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی ہمارا حساب لیں گے اگر ان کی مرضی ہوگی۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ جانتا تو ہے، حساب بھی لے گا، مرضی اس کی اپنی ہے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا پکڑ لے گا۔ تو دیکھیے، میرے اور آپ کی نجات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشن ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو میں اور آپ اعمال کرتے ہیں نا، وہ اعمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم لازمی طور پر ان کی بنیاد پر تقاضا کریں کہ میرے اتنے اعمال ہیں تو یا اللہ اب تو جنت میرے لیے لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں معتدل مزاج زندگی بسر کرو، قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم من عمله، دیکھو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکتا۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سوائے یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور رحمت مجھ پر سایہ فگن نہ ہو جائے۔ تو اعمال کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ ہم رحمت کے محتاج ہیں، اور رحمت کی امیدواری کے لیے اعمال لازم ہیں۔ یہ اعمال کیسے ہونے چاہیے، کون سے ہونے چاہیے، یہ ہر شخص کی آزاد مرضی پر منحصر نہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو کہ مجھے امید ہے کہ اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوگی یا کم سے کم گزری ضرور ہوگی سماعت سے، مشہور آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا لیکن اسلام میں داخلے کی دعوت دی، تو معلوم ہوا کہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، اگرچہ ایمان لائے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں۔ ایمان کے بغیر اعمال، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پچھلی مرتبہ آئے بر کی روشنی میں سمجھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو نہیں مانو گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ماننے کا سوال ہی نہیں۔
تو ایمان والوں سے تقاضا کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اپنے ذہن میں بالکل ایک آسان سا نقشہ میں اور آپ بنا لیں۔ اسٹیپ 1 ماننا، اسٹیپ 2 فرما برداری کرنا، اور اسی کا حاصل پھر 2 ہیں۔ وہ ایمان حقیقی کہ جس کے ذریعے انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصدیق بالقلب، اور پھر اسی کی اعلیٰ تر منزل ہے احسان، کہ انسان کو گویا ایسا لگے کہ وہ خود اپنے آنکھوں اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم اسے ہر وقت یہ احساس ہو جائے کہ اس کا رب ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اسلام ہے نا یہاں پر، جس کے اندر مکمل داخل ہونے کا تقاضا مجھ سے اور آپ سے کیا گیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کہ ہم سب ایمان والے ہیں، یعنی ہم نے مانا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پر 1000 کروڑ شکر واجب ہے کہ کم سے کم اس راستے پہ تو چلے جو نجات کا راستہ ہے۔ تقاضا مجھ سے اور آپ سے یہ ہے کہ فرما برداری اختیار کرو، کامل اور مکمل۔ غلطی ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے۔ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مثالیں دی ہیں، اس میں سب سے زیادہ خوبصورت مثال جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے تقاضا کیا اے ابراہیم مسلمان ہو جا، فرما بردار ہو جا، اس نے کہا کہ میں اپنے رب دو جہاں کے لیے فرما بردار ہوں۔ اور پھر دیکھیے وہ جو واقعہ، جو مشہور واقعہ ہے، فرما برداری کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے میں نے اور آپ نے، جس کا یہاں پر تقاضا کیا گیا۔ کس سے کیا گیا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے، ایمان والوں سے۔ وہ مشہور واقعہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، گویا اس کی آزمائش کی انتہا کر دی، کہ بیٹے کو دیا اس وقت کہ جب اولاد کی انسان کو بالکل کسی قسم کی کوئی امید نہ رہ جائے، انتہائی سے زیادہ محبت، اور پھر وہ آزمائش۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ باپ بیٹے دونوں کا امتحان ہو گیا۔ بیٹے نے بھی کہا کہ یہ ابا جان، اگر آپ کو وحی آ رہی ہے تو رب کی مرضی یہی ہے، ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ پوچھیں کیوں، نہیں، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، وداؤٹ اینی لاجک۔ مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے، مسلمان کا مطلب ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ کرنا ہے، بلا چون و چرا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اور میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا، اگر اللہ نے چاہا تو صبر اللہ ہی دے گا مجھے۔ کام تو بہت مشکل ہے، گردن کٹوانا کوئی آسان کام ہے، اور اپنے باپ ہی کے ہاتھ سے، وہ باپ کے جس کا ہاتھ ہو سکتا ہے لرزتا ہو۔ اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے اسلام کی اصل تشریح جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین۔ پھر جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ تو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، لیکن جب دونوں نے اسلام کی گویا تعبیر پیش کر دی، تشریح کر دی، جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا پیشانی کے بل کے، چہرہ سامنے نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ہاتھ چلاتے ہوئے، چھری چلاتے ہوئے مشکل ہو۔ یہ ہے اسلام کی وہ تعریف جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے۔ دیکھیے اسلام 5 باتوں کا نام ہے، کاش کہ مجھے اور آپ کو اس پر یقین ہو جائے۔ عقیدہ نمبر 1۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، وحدہ لا شریک، اول و آخر، ظاہر و باطن،
رب وہ اللہ کی ذات ہے، وہی وہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس بات پر یقین۔ وہ کہاں ہے، کیسے ہے، کہاں پر متمکن ہے، یہ کچھ دوسری باتیں ہیں جس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن جس چیز کا مجھے اور آپ کو ادراک ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کی حقیقت ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ تعلق رب کا ہے، وہ معبود ہے، ہم بندے ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کوئی اور سہارا اگر اس کی جگہ پر آیا تو گویا ند بن گیا، گویا شریک ہو گیا۔ اس بات کو بھی بھول جائیے کہ ہم کسی فزیکل سہارے کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے اعمال میں ریاکاری بھی کر دی نا، تب بھی گویا ہم نے اپنے رب کو رب نہیں مانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قیل وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، فقال الریا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اے لوگوں تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر کا شکار ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کرنا، کسی کو دکھانا نہیں ہے، جو کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ایک چیز یہ عقیدے کی جان ہے۔ دوسری چیز اللہ کی جگہ پر کسی کو بھی رکھ لیا تو یہ شرک ہے۔ اس بات کو بھول جائیے کہ اس کی کرولریز کیا ہیں، اس کی مختلف جہتیں کیا ہیں۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں عقیدے کو خالص رکھنا۔ سورہ تغابن اس کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں بہرحال ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس عقیدے کو کیسے پختہ کرنا ہے۔ آگے چلیے، دین اسلام کا دوسرا تقاضا ہے عبادات۔ رب کو بندے کے ساتھ جوڑنے کے لیے جن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے مختص فرمایا ہے وہ عبادات ہے۔ ابھی ہم آخر میں انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے لیکن بہت خوبصورت حدیث ہے، میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے سجدوں کی، ہمیں سہارا چاہیے۔ ہم بہت کمزور ہیں۔ لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ لوگ کیوں جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بخلائے پھرتے ہیں؟ دنیا کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سہارے کو چھوڑ کے تمہیں کس نے سہارا دینا ہے؟ شیطان نے دینا ہے؟ انسان کو کچھ دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عبادات اس لیے ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، صدقات، خیرات، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ عبادات کی جو جان ہے وہ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ۔ جب دیا تو واقعتاً دل سے یہ کہہ کر دیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بھائی تمہارا احسان ہے کہ تم آ گئے اور ہمارا جو فرض ہے پورا کروا دیا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوئے تو اپنے رب کو اپنے گویا سامنے پایا۔ ذکر اللہ تعالیٰ کا بہترین نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے نا بھائی، نمازوں میں کوتاہی تو نہیں کی اس سال، کی ہے تو اگلے سال نہ کریں نماز میں کوتاہی، بہت کمزور ہو جائیں گے۔ ہم ہو چکے ہیں، کیوں ہو گئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اس لیے کہ نماز کا تقاضا اللہ کا ذکر تھا، نماز مارے باندھے کی پڑھ رہے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، نماز دل سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں انشاءاللہ ٹھیک ہے، ہم خود نہیں ٹھیک کر سکتے، اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے تو ہوں عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ کہیں کوتاہی اگر زکوٰۃ کے اوپر خصوصی توجہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، ایک ایک روپے کا حساب کرنا چاہیے۔ حساب کے بعد زکوٰۃ ہاں جی دے دی ہے بہت کچھ، یہ بھی وہاں پر حساب کرنا ہے۔ حساب کر کے جب دیں گے نا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ اس معاشرے میں کوئی بھوکا بیٹھے۔
ممکن نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون نافذ ہو جائے اور پھر بھی لوگ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہو سکتا. یہ یقین ہونا چاہیے. دعا کو قبول کرنے کے لیے سب سے اہم شرط 2 ہیں، یاد رکھیے گا. نمبر 1 حلال رزق، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 2 یقین کہ جو مانگ رہے ہیں وہ ملے گا، یا نہیں ملے گا تو ادھر ملے گا ضرور، یقین. تیسری چیز ہے معاملات. دین کا تیسرا پہلو ہے معاملات، دینا لینا، خرید و فروخت، کاروبار. جتنے مرضی آپ IMF کے اور جتنے مرضی آپ پلاننگز کر لیں، اسٹریٹجیز بنا لیں، کبھی نہیں سدھر سکتے. اس کا یقین ہونا چاہیے میں کہ نہیں سدھر سکتے. ہم کیسے سدھر سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جنگ کر کے سدھریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اشد من الزنا کہہ کے گئے ہیں اس کو جاری رکھنے کے باوجود بھی سدھر جائیں گے ہم؟ نو وے. کوئی تو ایسا چینل ہے جہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ بولے جا رہے ہیں کہیں کہ بھائی ایک ہی طریقہ ہے، ففروا الی اللہ، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. اللہ آزماتے ہیں، لیکن آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ جب نوازتے ہیں نا، سنبھالا نہیں جاتا. اللہ سے لڑ کے نہیں آپ اور ہم جو ہے کسی صورت میں بھی اپنے معاملات ٹھیک کر سکتے. چلیں وہ تو بات اوپر کی ہے نا. میں اور آپ تو اپنے معاملات صحیح کر سکتے ہیں. اگر کہیں کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں، فوری طور پر اگلے سال کے لیے عزم اور جزم کرنا ہے، نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے. دعا نہیں قبول ہوتی. معاملات بڑے خطرناک چیز ہیں. اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے اگر اس کے حلال نہ ہو. چوتھی چیز معاشرت کے اندر کسی کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے، کس کے کیا حقوق فرائض ہیں، کیسے پورے کرنے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے. اور معاشرے میں جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کو اپنے لیے منع کرنا ہے. وہ مخلوط معاشرت اگر ہے تو ختم کرنی ہے. بے پردگی ہے تو اس سے باز آنا پڑے گا. اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے کہ جن کو ہم ایسے اداروں میں داخل کروا کے مطمئن ہو جاتے ہیں بڑی اچھی پڑھائی ہے، وہاں ہوتا کیا ہے. وہ کم تر اداروں میں پڑھا لو بھائی، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ جو سو کالڈ اعلیٰ ادارے ہیں وہاں سے پڑھ کر کے دنیا میں بڑا نام کمایا ہو. سب سیلف میڈ لوگ ہیں جنہوں نے نام کمایا ہے. دیکھیے یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے حالات ہیں، جب تک ٹھیک نہیں ہوتے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے وہاں پر. کیسے بھیج کر باہر سے آپ بچیوں کو مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں جس ماحول میں پڑھائیاں ہو رہی ہیں. یہ معاشرت، ہمارا معاشرہ گل سڑ رہا ہے، ہماری نسل برباد ہو رہی ہے. میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. ہم خاموش ہیں. یہ پورا سال بھی ہم خاموش رہے، اگلے سال خاموش نہیں رہنا. اس چیز کو بہتر کرنا ہے، گھر کے ماحول کو بہتر کرنا ہے، پردے کو جاری کرنا ہے، پردہ دار ماحول کو اپریشیٹ کرنا ہے. جعلی رسمیں جو ہم نے اپنا رکھی ہیں ان کو ختم کرنا ہے. کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. ایسے تو بارش بھی نہیں برستی. سال گزر گیا بارش نہیں برسی، ضرورت تھی نہیں برسی. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ برسا دے گا. مطمئن نہیں ہونا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے پیچھے پڑ جائے نا تو پھر اس کو اپنے گھر کے اندر جا کر رسوا بھی کر دیتا ہے. اور پانچویں چیز جو دین کا حصہ ہے وہ ہے اخلاقیات. پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ البر نیکی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام ہے. دینداروں کی پہچان بن گئی کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو بس اپنی زبان اتنی زیادہ، اپنی آواز اتنی اونچی کرتے ہیں کہ لوگوں کا دل ہی نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ بیٹھے. اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. لوگ جا کے بیٹھنا تو چاہیں، بیٹھیں، بات سنیں، دین کی بات ہو رہی ہے. یہ میرے اور آپ کا دین ہے، بہت خوبصورت دین، بہت خوبصورت دین، بہت خوبصورت دین. اس کے لیے لوگوں نے جانیں دی ہیں، ایسے ہی نہیں دی، دل میں محبت تھی تو دی ہے. اس دین کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ ایسے ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک انسان کے اندر کانفیڈنس نہ ہو،
یقین نہ ہو، یہی راہ راست ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی خوبصورت حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ فرمایا فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی عن النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس میں وہ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، گویا یہ حدیث قدسی ہے۔ انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہوا ہے، تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے کہ ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا، فلا تظالموا، کبھی ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کرنا۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم میں سے ہر شخص، اے میرے بندو، تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہی ہدایت نہ دے دوں۔ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دے دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں۔ کہاں تک بات مان رہی ہے؟ ہم کھانا بھی خود نہیں کھا سکتے، کھا لیں گے بھوک نہیں مٹ سکتی اگر اللہ کا تعالیٰ کے حکم نہ ہو۔ فاستطعمونی اطعمکم، دیکھو مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، دیکھو مجھ سے مانگو کھانا میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی، ہے میرے بندو، کلکم عارن، تم میں سے ہر شخص ننگا ہے، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جسے میں ہی کپڑا نہ دے دوں۔ فاستکسونی اکسکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ یا عبادی، ہے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، اور تم تو دن و رات خطائیں ہی کرتے رہتے ہو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، مجھے دیکھو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي، مجھ سے مغفرت طلب کرو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یا عبادی، ہے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ ہی تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے۔ میری شان بہت اعلیٰ ہے، سنتے جائیے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر تمہارے پہلے بعد آنے والے سب انس و جن اس شخص کے برابر ہو جائیں کہ جس کا دل انتہائی سب سے زیادہ متقی ہے، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی تمہاری وجہ سے میری بادشاہت نہیں چل رہی۔ اور سنیے، فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اگر تمہارے آنے والے پہلے گزرے ہوئے لوگ سب انس و جن، ان سب کے دل سب سے زیادہ نافرمان انسان کے دل کے برابر بھی ہو جائیں، تب بھی وہ میری ملک کے اندر میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تم سب کے سب لوگ انس و جن پہلے اور بعد والے کھڑے ہو جاؤ ایک میدان میں، فاسألونی، اور مانگو جو مانگتے ہو، سوال کرو مجھ سے جو سوال کرتے ہو، فأعطیت کل واحد مسألتہ، اور میں دوں ہر شخص کو جو اس نے سوال کیا، جو مانگو مانگو۔ ما نقص ذلک مما عندی، نہیں یہ چیز کم کرے گی جو میرے پاس ہے، الا سوائے کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، سوائے اس سوئی کے کہ جس کو سمندر میں ڈبویا جائے اور باہر نکالا جائے، دیکھیں کہ اس پہ کتنا پانی لگا، اس نے سمندر کے پانی کو کتنا کم کیا۔ کسی چیز کو ڈیوائڈ کر دیجئے انفینٹی سے تو ختم ہو، زیرو سے کر دیجئے تو انفینٹی بن جاتی ہے نا، ختم ہو گئی۔ اب سنیے، یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے گھیر کے، سمیٹ کے، بچا کر، محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ثم اوفیکم ایھا، ایک ایک عمل تمہیں واپس پہنچاؤں گا۔ فمن وجد خیرا، جسے اس کے عمل کا اچھا بدلہ مل جائے، فلیحمد اللہ، تو اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ اس کے اعمال کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اس کے اعمال کا کمال نہیں تھا، اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے قبول کر لیا۔ وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جس کو کوئی اور بدلہ ملے اس کے اعمال کا،
فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ نہ ملامت کرے مگر اپنے آپ کو۔ یہ میرا اور آپ کا دین ہے، یہ میرے اور آپ کے رب کی پکار ہے، اگلے سال کا پیغام ہے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں مان کے ان کو کہ ہاں ہوئی ہیں، ہم انسان ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، خطا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو 99 قاتلوں کے قتل کرنے والے کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، 100 کر دے اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت وسیع ہے، لیکن کوئی مانگے تو صحیح، کوئی معافی تو مانگے، اور اگر معافی مانگیں گے اور اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا در بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ پریس ریلیز بھی سن لیجیے۔ منی بجٹ جو ابھی پیش ہوا ہے اس کے بارے میں ہے کہ مہنگائی سے پسی ہوئی عوام پر بدترین ظلم ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام کی بنیادی اشیاء ضرورت کو دنیا بھر میں اکثر ٹیکس وغیرہ سے زیادہ استثناء دیا جاتا ہے تاکہ وہ جان اور جسم کا رشتہ برقرار رکھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑی گاڑیوں، لگژری اشیاء اور میک اپ کے سامان پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دودھ، ماچس، بیکری، ادویات اور سائیکلوں وغیرہ پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنا مہنگائی سے چیختی قوم پر کوڑا برسانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے حکومت کو متنبہ کیا کہ مہنگائی کی وجہ سے حکومت کی مقبولیت پہلے ہی بڑی بری طرح متاثر ہو چکی ہے، اس میں مزید اضافہ عوام میں اضطراب پیدا کر دے گا جس سے ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ معیشت کی بدحالی ریاست کی سلامتی پر سوال کھڑا کر دیتی ہے۔ ہر ریاست کا استحکام اس کی معیشت سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اپوزیشن حکومت پر تنقید کرنے کا پورا حق رکھتی ہے، لیکن اپوزیشن کو بھی اپنا پروگرام دینا چاہیے کہ وہ مہنگائی کو کس طرح ختم یا کم کر سکے گی۔ در حقیقت ہماری قیادتوں کو اب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری نجات اور بقا کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم عالمی ساہوکاروں اور سودی معیشت سے مکمل طور پر نجات حاصل کریں اور وطن عزیز میں اسلام کے عادلانہ معاشی نظام کو اس کے حقیقی روح کے ساتھ نافذ کریں۔ یہ جاری کردہ ہے محترم ایوب مرزا صاحب کی طرف سے، جو مرکزی ناظم نشر و اشاعت ہیں تنظیم اسلامی کے۔